السلام علیکم خواتین و حضرات، اس وقت ہم T2F کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں، اور میرے ساتھ جو ہے ملک کے سینئر اور مایہ ناز صحافی مظہر عباس صاحب موجود ہیں، جو سینئر تجزیہ کار بھی ہیں۔ موضوع ہمارا جو ہے وہ آزادی صحافت، اور صحافت آج کل جو ہے وہ کس کرائسس سے یا کس دور سے گزر رہی ہے۔ مظہر، ہم بات یہاں سے شروع کریں کہ جو پاکستان کی صحافتی تاریخ ہے اس میں ایک کب کب جو ہے وہ اس طرح کے مراحل آئے اور کس دور میں جو ہے کس طرح کی صورتحال رہی، پہلے مختصراً اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ شکیل، تھوڑا سا اگر آپ اپنا سوال دوبارہ دہرا دیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی صحافتی تاریخ میں کب کب وہ مراحل آئے جب مشکلات درپیش رہیں اور تحریک چلائی گئیں اور اسٹرگل کی گئیں کہ آزادی اظہار جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں برقرار رہ سکے؟ شکیل، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا دور رہا ہو جب یہ موقع نہ ملا ہو کہ جدوجہد نہ کی جائے۔ پاکستان کی پوری تاریخ جو ہے وہ آزادی صحافت پر پابندیوں سے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ شاید قیام پاکستان کے فوراً بعد اور ایک سال بعد ہی پابندیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور اگر ہم کسی دور کو تھوڑا بہت بہتر کہہ سکتے ہیں کہ جہاں اگر آزادی صحافت پر بہت زیادہ آزادی نہیں ملی تو بہت زیادہ پابندیاں بھی نہیں لگیں، اور وہ دور غالباً ایک محمد خان جنیجو کا دور ہم کہہ سکتے ہیں، اور بے نظیر بھٹو کے بالکل شروع کا دور کہہ سکتے ہیں، جو 1988 اور 89 والا دور ہے، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ باقی ہمیں کم و بیش ہر دور میں پابندی کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ فوجی حکومتیں ہوں چاہے وہ سویلین گورنمنٹس ہوں۔ تو میرے لحاظ سے، ذاتی لحاظ سے، سویلین گورنمنٹس کے حوالے سے سب سے ڈساپوائنٹمنٹ اور مایوس کن ایرا جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، اور ان کے اندر میرا خیال ہے سیاسی برداشت بہت کم تھی۔ ان کے دور میں بے شمار اخبارات اور رسائل پر پابندی بھی لگی، بے شمار مدیر صحافی جو ہے وہ جیلوں میں ڈالے گئے، حتیٰ کہ وہ صحافی بھی جن کو تصور کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ شاید وہ پیپلز پارٹی سے قریب ہیں یا کم سے کم اس کے نظریے کو پسند کرتے ہیں۔ حسین نقوی صاحب کی مثال سامنے ہے ہمارے۔ لیکن اگر سب سے بدترین دور دیکھا جائے تو وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور وہ اس لحاظ سے بدترین تھا کہ نہ صرف یہ کہ اس میں جنرل ضیاء الحق نے براہ راست دھمکیاں دی تھی، صحافیوں کو الٹا لٹکانے کی دھمکی دی تھی، اور پھر انہوں نے اس پہ عمل بھی کیا۔ انہوں نے ان کے دور میں کوڑے بھی لگے، کوئی 400 کے قریب صحافی جیل گئے، ان کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی، کوڑے لگے، تو وہ ساری پیریڈ جو ہے سینسرشپ رہا۔ تو وہ میرا خیال ہے ایک سنگل آؤٹ اگر ہم کسی ایک دور کو ایسا کریں کہ جس میں سخت ترین پابندیاں رہیں تو وہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا۔ یہ سلسلہ دراصل 1948 کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا، اور سب سے پہلے جو ہے جو سب سے پہلی صحافیوں کی ہڑتال تھی وہ سندھ آبزرور کراچی سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس میں ایک واقعہ ہوا تھا جس کی بنیاد پہ صحافیوں نے وہاں ہڑتال کر دی تھی، اور یہ ہڑتال کوئی 49 ڈیز تک چلی تھی، اور اس وقت کے پھر جو حکمراں تھے انہوں نے پھر مداخلت کی اور ہڑتال ختم ہوئی اور ان کے صحافیوں کے مطالبات۔ لیکن جو پوری ملک گیر ہڑتال رہی ہے وہ 1970 میں رہی، وہ تھی معاشی حقوق کے لیے، عبوری امداد کے سلسلے میں، اور وہ پورے پاکستان میں جس میں مشرقی پاکستان بھی شامل تھا، کوئی 10 روز تک پاکستان کے کسی شہر سے اور پاکستان کا کوئی اخبار جو ہے وہ شائع نہیں ہوا۔ وہ میرا خیال ہے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہڑتال رہی ہے اس میں۔ تو ایک طویل جدوجہد رہی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو بھی حکمراں آئے انہوں نے جو قوانین بنائے، کچھ تو قوانین وہ تھے جو انگریزوں کے زمانے سے تھے، ان کو اڈاپٹ کر لیا گیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی جو حکومتیں آتی رہیں وہ ایسے قوانین بناتی رہیں کہ جس سے میڈیا کو کنٹرول کیا جا سکے، اظہار رائے کی آزادی پر قدر لگائی جا سکے، اور شاید میں نے بڑے تلاش کیا، مجھے 2 سے 3 قوانین سے زیادہ کوئی ایسا قانون نہیں ملا جو صحافیوں کو کسی حد تک تحفظ دیتا ہو، کسی حد تک ایکسیس ٹو انفارمیشن دیتا ہو۔ تو ہمارے یہاں جو مجموعی طور پہ اگر 72 سال
آپ اس کو اٹھائیں تو کم سے کم 69 ایئرز ایسے رہے ہیں جس میں صحافت پابند رہی ہے. جی مظہر، یہ تو ہو گئی صحافتی تاریخ جو آپ نے بڑے اختصار سے جو ہے دریا کو کوزے میں بند کیا. یہ بتائیں کہ آج جو صورتحال ہے اس میں ہم کیا مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں؟ بظاہر تو ہمیں ایک انقلابی صورت نظر آئی ہے الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد، جو ہے وہ چینلز کا جو ہے وہ جنگل سا اگا، اور پھر ایسا لگا کہ سب کچھ اپنے ساتھ جو ہے وہ آگے کی طرف لے کر چلتا رہے گا. صورتحال جو ہے وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہی. تو آج کے جو حالات ہیں ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے 2000 اگر آپ اس کو لے لیں تو یہ جو 2002 میں جب جنرل مشرف کا دور تھا، اس وقت جب پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو لائسنس دیے گئے تو اس کے اجرا میں بھی بڑی دشواریاں ہوئیں. یہ بنیادی طور پہ فیصلہ جو ہے یہ کارگل کے بیک گراؤنڈ میں لیا گیا تھا. جب کارگل ہوا تھا تو اس وقت ہندوستان میں کیونکہ 1990 میں منموہن سنگھ کے زمانے میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو لائسنسز دے دیے گئے تھے، تو جب کارگل ہوا تو اس وقت پاکستان میں تو صرف ایک آپ کا سرکاری پی ٹی وی تھا یا ریڈیو پاکستان تھا یا اخبارات تھے، تو چینلز آپ کے یہاں نہیں تھے. اور اس کی وجہ سے جب کارگل جنگ ختم ہوئی تو جو تجزیہ کیا گیا اس میں ایک بات یہ آئی کہ ہم میڈیا وار، ایک طریقے سے ہم میڈیا وار میں بہت پیچھے رہ گئے. اور اس کے وہ ایک بیک گراؤنڈ تھا جب یہ طے ہوا کہ جی پرائیویٹ ٹی وی چینلز جو ہیں یہاں بھی آنے چاہیے. جو شروع تھا اس کا، میں کیونکہ شروع میں حالانکہ میرا تعلق پرنٹ میڈیا سے رہا تھرو آؤٹ، لیکن جب یہ چینلز شروع ہوئے تو اس وقت انیشلی جو ہے میں اس وقت زمانے میں ARY وائی پہ 2002 میں ایک ٹاک شوز کیا کرتا تھا، بالکل شروع میں، بیچ میں چھوڑ گیا تھا، لیکن اس وقت کیا کرتا تھا. تو وہ ایک پیریڈ تھا جب لائسنس تو دے دیا گیا لیکن اس کی جو ٹرانسمیشنز ہیں وہ دبئی سے کی جاتی تھی. ARY بھی دبئی میں تھا، جیو بھی دبئی میں تھا، کیونکہ جو انٹر لنک فیسلٹیز تھیں، جو سیٹلائٹ فیسلٹیز تھیں وہ اس طریقے سے نہیں دی جا رہی تھیں. ایک اسکریننگ کا پروسیس اس وقت بھی جاری تھا. تو جو شروع ہوا وہ یہاں ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل اس زمانے میں تھا NTM، پھر جو ہے وہ بزنس پلس جو ہے وہ ٹیلی بز ہوا. اور NTM بھی جب تھا تو اس وقت اس میں نیوز نہیں ہوتی تھی. اس میں بھی میں نے کچھ شوز کیے ہیں، NTM میں بھی انٹرویوز وغیرہ کیے، لیکن نیوز کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ سمجھ لیں کہ جو فارمل آپ کے یہاں ٹی وی چینلز آنے شروع ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، وہ 2003 کے بعد 2004 کے قریب جو ہے ہوئے، جب آپ کو یہاں جو فیسلٹیز ملنی شروع ہوئیں اور پھر دبئی سے سارے ہیڈ آفیسز جو ہے وہ پھر پاکستان شفٹ ہو گئے. اور بیچ میں ایسا بھی ہوا کہ جب 2007 میں ایمرجنسی لگی تو جیو اور ARY نے جو ہے وہ واپس دبئی سے اپنی ٹرانسمیشن شروع کی. اور ایک اسٹیج ایسی آئی کہ یہاں کے جو جنرل مشرف کے جو لوگ تھے، جنرل مشرف نے براہ راست UAE کے جو رولرز تھے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو اجازت نہ دیں ٹرانسمیشنز کی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ شاید لیٹر بھی میرے پاس موجود ہو، کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ جی وہاں سے بھی جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں جائیں. اور اس حد تک پھر پابندی لگی تھی کہ جو مارکیٹ میں سیٹلائٹس ڈش ملا کرتی تھیں ان کو بھی کامرس منسٹری کے تھرو ایک سرکولر جاری کر کے یہ پابند کیا گیا تھا کہ جی NOC لیے بغیر آپ یہ اکوپمنٹس نہیں بھیجیں گے. تو جب پابندی لگی تو اس حد تک لگی، لیکن اس کی اسپرٹ یہی تھی کہ جی پاکستان میں بھی پرائیویٹ ٹی وی چینل ہونے چاہیے، جو ایک ویلکم سائن تھا. لیکن ہوا یہ کہ پھر وہ اس میں آہستہ آہستہ ہمیں نظر آنے لگا کہ دباؤ بڑھنے لگا، اس لیے کہ ٹیلی ویژن کی جو ویورشپ ہے وہ اخبارات کی سرکولیشن یا ریڈرشپ کے مقابلے میں بے انتہا بڑھ گئی اور اچانک نظر آنے لگا. اور خاص طور پہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو پھر یہ اندازہ ہوا کہ ٹی وی کی طاقت کیا ہوتی ہے، کہ ٹی وی کے ذریعے، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے جو انہوں نے بہت ہی پورا پاکستان اس چیز کو مانتا ہے کہ پرائیویٹ ٹی وی چینل نے بڑا تاریخی رول پلے کیا. اور معاف کرنا
अर्थ क्वेक के मुतासरीन तक पहुंचने में, और उसी से उसकी पावर का अंदाज़ा हुआ। और शायद उसी वक्त ये एक माइंडसेट डेवलप होने लगा कि इतना पावरफुल जो मीडियम है उसको इतना आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं छोड़ना चाहिए। फिर जब 2007 में लॉयर्स की तहरीक शुरू हुई तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसमें बहुत सी गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग भी मैं कहूँगा, और शायद उस वक्त क्योंकि से हम 24/7 चैनल के लिए तैयार नहीं थे, तो उसमें कुछ ऐसे नारे लाइव चले गए जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। उससे एक बड़ा नेगेटिव मैसेज गया इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि इतना आज़ाद मीडिया जो है वो शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और गालबन उसी वक्त ये सोच डेवलप हुई कि किस तरह इस मीडिया को कंट्रोल किया जाए। तो 2007 की इमरजेंसी में एक तजुर्बा किया उन्होंने, जब पाबंदी लगाई, एंकर्स पे पाबंदी लगाई, चैनल्स पर पाबंदी लगाई, और इस हद तक सख्ती की गई कि इवन जैसे जियो का जो स्पोर्ट्स चैनल है उसको भी सिर्फ इस वजह से उस पर पाबंदी लगाई कि उस वक्त जियो के पास पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ के राइट्स थे, और वो राइट्स तकरीबन 80 करोड़ के 1 अरब रुपए के थे। वो पाबंदी सिर्फ फाइनेंशियली जो है वो हिट करने के लिए लगाई गई। फिर हमने 2008 में जरदारी साहब का पीरियड देखा। जरदारी साहब ने एंकर्स को सियासी अदाकार से जो है वो मुखातिब किया, तो पसंद तो कोई नहीं करने लगा, पसंद तो कोई नहीं कर रहा था, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, और दायरा एस्टैब्लिशमेंट तो वैसे ही नहीं पसंद कर रही थी। तो मीडिया बिल्कुल एक आइसोलेटेड खड़ा था, लेकिन मीडिया की पावर इतनी हो गई थी कि उस पर मुकम्मल पाबंदी आसान नहीं नज़र आ रही थी। और इसी तरीके से हमने फिर आगे चल के देखा, जब नून लीग की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने पहले भी उनकी जो गवर्नमेंट थी, नून लीग की पहली गवर्नमेंट, उसमें दूसरी गवर्नमेंट, उसमें सैफुर रहमान साहब के थ्रू उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। फिर हमने देखा कि उसके बाद जब 2014 की इमरान खान की तहरीक शुरू हुई तो हमने पहली मर्तबा मीडिया को पोलराइज देखा, मीडिया को डिवाइडेड देखा, और उससे पहले भी लाइक्स डिसलाइक्स अपनी जगह थी, लेकिन जो असल पोलराइजेशन मीडिया में नज़र आई वो 2014 में जब इमरान खान का धरना शुरू हुआ उस दौरान नज़र आई। उस दौरान हमारे कुछ साथी बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आए कि इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, उनके स्टेज पर भी जाते थे, बाज़ दोस्त हमारे उनके झंडे भी उठा लेते थे, अपने प्रोग्राम्स में खुलेआम ये कहते थे वो सपोर्ट करें। तो एक पोलराइजेशन बढ़ती गई, और शायद इसी से उन कुव्वतों ने फ़ायदा उठाया कि यही टाइम है मीडिया को तक़सीम करने का, और वो अमल आज तक जारी है। अब आप देखें कि अगर किसी मीडिया पर पाबंदी लगाती है तो दूसरा मीडिया उस पर प्रोटेस्ट नहीं करता, बल्कि वो इसको विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझता है अपने लिए। तो मीडिया को डिवाइड करने में वो कितने कामयाब हो गए। सहाफ़ियों की यूनियन की तक़सीम भी जो थी वो इस सिलसिले में बहुत बड़ा सेटबैक थी उन लोगों के लिए जो आज़ादी इज़हार और आज़ादी राय को समझते थे, जो ये समझते थे पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है एक ऐसी क़ुव्वत है कि जो अपने प्रेशर से चीज़ों को अपनी पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने की सलाहियत रखती है। लेकिन बदकिस्मती से हमें वो भी तक़सीम नज़र आई। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो सूरत हाल है उसमें ये सिलसिला जो है 2014 में जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो 2016 में ये कानून लेकर आए जिसे पैका 2016 एक्ट कहते हैं, जिसके जो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के नाम पर लाया गया, और उसमें सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना था, उसमें किसी न किसी हद तक जो डिजिटल मीडिया है उसे भी कंट्रोल करना था। और उसके तहत हमने देखा कि फिर 2016 के इस एक्ट के तहत जो मौजूदा हुकूमत है उसने भी इसका फ़ायदा उठाया। FIA के थ्रू बहुत से लोगों को उन पे मुकदमात हुए, कुछ सहाफ़ी गिरफ्तार भी हुए, जो ब्लॉग्स लिखते थे उनकी गिरफ्तारी हुई, फिर अदालतों से उनको हुआ। फिर इसी गवर्नमेंट में हमने देखा कि एक पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी लाने की कोशिश की गई, और उसमें प्रेस काउंसिल जो प्रिंट मीडिया के थी और पैमरा, इनको मर्ज करके कानून बनाने की कोशिश की गई। फिर इसी तरह मीडिया कोर्ट्स का आइडिया दिया गया कि जी मीडिया क्योंकि जाके स्टे ले लेता है, लिहाजा अदालत
اسپیشل کورٹس بنائی گئی. تو یہ سارے اقدامات ہمیں نظر آتے ہیں یہ اسی سمت جو ہے جا رہے ہیں کہ میڈیا ضرور آن پیپر آزاد نظر آئے لیکن آن گراؤنڈ میڈیا جو ہے وہ کنٹرول رہے. اور ذرا بھی میڈیا اگر ادھر سے ادھر ہوتا ہے اور لائکس ڈس لائکس اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ کنٹرول کرنے کے وہی پرانے طریقے کے اشتہارات بند کر دو, چینلز کو آف ایئر کر دو اور مختلف طریقے سے کوشش کرو کہ میڈیا کے خلاف سوشل میڈیا میں کیمپین بلڈ کرو. کسی چینل کو آپ غدار کے زمرے میں لے آؤ, کبھی کسی چینل کو جو ہے بلیسفیمی کے اس میں لے آؤ. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ میڈیا کو جتنا آزاد میڈیا شاید ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت, جتنا ہم کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں, خاص طور پہ سرکاری حلقے دعویٰ کرتے ہیں, اتنا آزاد میڈیا اب رہا نہیں ہے. مظہر, یہ جو پولرائزیشن کی بات کی, ظاہر ہے یہ اس وقت بھی ہمیں نظر آتی تھی جب آپ بتاتے ہیں کہ صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط تھیں اور بڑی بڑی ہڑتالیں اس ملک میں ہوئی. اس وقت بھی دائیں بازو اور بائیں بازو کی صحافتی تنظیمیں یا جو اس وقت کے جو لکھاری تھے اس طرح سے ڈیوائیڈڈ تھے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم منہاج برنا اور نثار عثمانی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں یا اس قسم کی جو تحریکیں ہیں وہ ہم اب نہیں کر سکتے؟ آپ نے اپنی گفتگو میں ضرور اس بات کا اظہار کیا کہ ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. تو جب یہ چیز آپ اور میں اور میری طرح اور بہت سارے لوگ اس کو محسوس کرتے ہیں تو صحافی جو ایک باشعور طبقہ پہچانا جاتا ہے معاشرے کا, وہ کسی بات کا احساس کیوں نہیں کرتے کہ ان کو ایک مرتبہ پھر ایک بڑی اسٹرگل سے شاید گزرنا ہو؟ اس کی شکیل ایک بڑی وجہ تو یہ کہ سیاسی تحریکیں کمزور ہو گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بدقسمتی سے بہت مایوس کیا. ان کا کام تو یہ تھا کہ جمہوریت کو مضبوط کرتے, ان کا کام تو یہ تھا کہ اپنی جماعتوں کے اندر انتخابات کرتے, ان کا کام تو یہ تھا کہ آزادی اظہار کی کو انشور کرتے. لیکن بدقسمتی سے جب کوئی حکومت میں آتا ہے تو اس کا رویہ بالکل اسی طریقے سے ہو جاتا ہے جس طریقے سے کسی ایک آمر کا رویہ ہوتا ہے. تو جو آمرانہ طرز سیاست ہے اس میں آمر یونیفارم پہنا ہو یا یونیفارم نہیں پہنا ہو, وہ دونوں شکلوں میں ہمیں نظر آ جاتا ہے. تو سیاسی قوتوں نے نہ اس ملک کے اخباری کارکنوں کو وہ جو دیگر قوانین کے تحت تحفظ ملنا چاہیے تھا وہ ملا, نہ اس طریقے سے قوانین بنائے گئے کہ جس سے صحافیوں کو تحفظ مل سکے. تو اس کی وجہ سے چیزیں اور کمزور ہوتی گئیں. اور اسی وجہ سے آپ خیال کریں کہ 70 میں پاکستان میں اخباری صنعت میں 58 یونینز ہوتی تھیں, جو سی بی اے یونینز ہیں, جو کلیکٹو بارگیننگ ایجنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں. اس وقت 4 یونینز رہ گئی ہیں, اور وہ 4 یونینز بھی ایسی ہیں کہ جس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں, یا یہ کہ وہ ان کی نوکریاں جو ہیں خطرے میں رہتی ہیں, اگر کوئی زیادہ بولے تو اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے. تو ایک قوت جو تھی ایک مضبوط, آپ اوور آل جنرلی بھی دیکھیں آپ تو ہماری سیاسی جماعتوں نے جب حکومتوں میں رہیں تو انہوں نے ٹریڈ یونین کو مضبوط نہیں کیا, انہوں نے اس سیکٹر کو مضبوط کیا جو ایکسپلائٹ کرتا ہے, انہوں نے اس سیکٹر کو مضبوط نہیں کیا جو ایکسپلائٹ ہوتا ہے. تو جب سیاسی جماعتوں کے رویے جو ہے وہ آمرانہ ہوں, جب سیاسی حکومتوں کے رویے آمرانہ ہوں, تو اس ملک میں نہ جمہوریت پروان چڑھ پا سکتی ہے صحیح معنوں میں, اور نہ ایک آزاد صحافت جس کا میں اور آپ تصور کرتے تھے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو چونکہ جدوجہد کرنے والوں کو کمزور کر دیا گیا, جدوجہد کرنے والی تنظیموں کو سلب کیا گیا, ان پہ پابندیاں لگائی گئی اور ان کو کہیں تحفظ نہیں ملا, تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر وہ ان قوتوں نے استعمال کیا جو پولرائزیشن چاہتی تھی. تو چونکہ کہیں سے ہمیں مضبوط کرتی ہوئی قوتیں نظر نہیں آئیں, تو آہستہ آہستہ چیزیں کمزور ہوتی چلی گئیں. آج اس ملک میں جمہوریت بھی کمزور ہے, آج اس ملک میں سیاسی جماعتیں بھی کمزور ہیں, اور آج اس ملک میں آزاد میڈیا کا بھی جو ہے وہ سو کالڈ آزاد میڈیا کہلاتا ہے. تو اس میں جہاں ہم آمروں کو ماشاء اللہ کی حکومتوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں, وہیں سیاسی حکومتیں جو ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں برابر کے ذمہ دار ہیں.
مظہر آپ نے شروع میں پرنٹ میڈیا کی بات کی، اور ظاہر ہے جب ہم شفٹ ہوئے ہیں پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف، تو وہی بڑے گروپ جو تھے پرنٹ میڈیا کے، وہی بیسیکلی الیکٹرانک میڈیا کو بھی لے کر آئے اور زیادہ بڑے گروپ بن گئے۔ یہ جو بیچ میں ایک سلسلہ ہوا کہ جو تنازعات ہوئے ملازمین اور مالکان کے درمیان، صحافیوں اور مالکان کے درمیان، کیا اس نے بھی صورتحال کو جو ہے وہ زیادہ خراب نہیں کیا؟ جی بہت زیادہ خراب کیا۔ دیکھیں نا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پاکستان کے دو مضبوط میڈیا گروپس ہیں وہ انتہائی دباؤ کا شکار ہیں، ڈان اور جنگ۔ اور ڈان پہ جو دباؤ ہے وہ ڈان لیگز کے بعد سے 2016 کے بعد سے مسلسل نظر آتا ہے۔ ڈان کی جو سرکولیشن ہے وہ ڈسٹرب کی جاتی ہیں، کبھی اس کے اشتہارات روک دیے جاتے ہیں، کبھی جاری کر دیے جاتے ہیں، اور یہی سلسلہ جنگ اور جیو کے ساتھ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 2014 کے بعد حامد میر کے واقعے کے بعد جنگ اور جیو جو ہے وہ مسلسل ایک دباؤ کا شکار رہے ہیں، اور اس کا جو آپ کلائمیکس دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کی صورت میں، کہ پچھلے 65 روز سے میر شکیل الرحمان جو ہیں ان کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے 36 سال پرانے مقدمے میں۔ یعنی 36 سال پرانے مقدمے میں تو اگر آپ نے مقدمہ بنانا ہی تھا تو اس میں تو آپ کو زیادہ مشکل پیش نہیں آنی چاہیے تھی۔ اس میں ظاہر ہے اس کے بعد نیب نے، مختلف ایجنسیز نے اس پہ اس کی کیس فائل تیار ساری چیزیں کی ہوں گی، لیکن کوئی 65 روز ہو گئے ہیں اور ان کو انکوائری سٹیج پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ تو وہ مجھے شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ 36 سال پرانے مقدمے میں نہیں نظر آتی مجھے۔ یہ پچھلے کئی سالوں میں جو جنگ اور جیو کی پالیسی، ایک آزاد اور خودمختار میڈیا کی پالیسی رہی ہے، وہ انڈر اٹیک نظر آتی ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جیو کی پالیسی شاید مسلم لیگ نون کے زمانے میں پرو مسلم لیگ رہی ہو یا اینٹی عمران خان رہی ہو، لیکن جس طرح ٹارگٹ رہا جنگ اور جیو، اور صرف پچھلے چند سالوں میں ہی نہیں، اگر آپ دیکھیں تو 1988 کے بعد جب ایم کیو ایم کا یہاں بڑا زور تھا تو سب سے پہلے ٹارگٹ جنگ بنا تھا۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے دور میں جب 6 اخبارات بند ہوئے تو کم سے کم 3 اخبارات کا تعلق جو ہے وہ جنگ گروپ سے تھا۔ تو ہم نے مسلسل ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے کہ جنگ کے اوپر دباؤ زیادہ رہی ہے۔ حامد میر کے حملے کے بعد اور زیادہ ہو گیا، جب ان کو شکایت ہوئی کہ جی آپ نے براہ راست اس وقت کی ایجنسی کے سربراہ کو اکیوز کیا تھا، لیکن آج تک حامد میر پر حملہ کرنے والے گرفتار نہیں ہوئے، آج تک حامد میر پر حملہ کرنے والوں کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں جو کمیشن بنا وہ بھی کمیشن ختم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہے ہمیں نظر آتے ہیں، اور یہ شکیل الرحمان صاحب کی گرفتاری انہی کڑیوں سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دو بڑے میڈیا گروپ جو انڈر اٹیک رہے، اگر ان دو میڈیا گروپس جو ہے یہ کولیپس کر جاتے ہیں تو پاکستان میں آزاد میڈیا کا تصور کولیپس کر جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے بعد صرف کنٹرولڈ، ٹوٹلی کمپلیٹلی کنٹرولڈ میڈیا آپ کے پاس رہے گا، اور شاید کچھ قوتیں یہی چاہتی ہیں کہ اسی طرح کا میڈیا رہے جو آن پیپر آزاد نظر آئے لیکن دراصل وہ ان کی لائنز کو ٹو کرتا ہوا نظر آئے۔ مظہر بس اب آخری بات آپ سے کریں گے، ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس بھی وقت کم ہے۔ یہ صرف بتائیں کہ اب جو صورتحال ہے، اس صورتحال سے میڈیا کو نکلنے کے لیے، صحافی تنظیموں کو نکلنے کے لیے، اچھے اور مضبوط صحافیوں کو نکلنے کے لیے جو اپنی انتہائی محنت اور ایمانداری سے جو ہے وہ صحافت کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے آگے؟ دیکھیے، اتحاد کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ آج اگر جیو پہ برا وقت ہے تو کل وہ کسی اور پہ برا وقت آ سکتا ہے، کل کسی اور پہ برا وقت تھا تو اس وقت شاید جیو پہ تنقید کی جاتی تھی کہ جیو اس طرح ساتھ نہیں دے رہا۔ آج جب جیو پہ برا وقت ہے تو کوئی دوسرا ساتھ نہیں دینے کا تیار۔ ہم بلیم گیم سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہم سیاسی جماعتوں پر اکثر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتیں بلیم گیمز میں پڑی رہتی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہوا یہ کہ ایک زمانے میں جو ہے وہ باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جی اس چینل کو بند کر دینا چاہیے، جیو کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ کسی سیاسی رہنما نے نہیں کہا، یہ میڈیا گروپس کی طرف سے باتیں آتی رہیں۔ تو
ہم جب تک اپنی اس ہمی جو ہے جب خلش سے نہیں نکلیں گے، اس لڑائی سے نہیں نکلیں گے، اور مالکان کی لڑائی اپنی جگہ رہتی ہے، لیکن سب سے بدقسمتی یہ ہے کہ صحافیوں کی یونینز بھی اس طرح کے گروپس میں تقسیم ہو گئی ہیں۔ آپ پی ایف یو جے کا پورا تصور اور پورا کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کی اعلی کار نہیں بنی آج تک۔ پی ایف یو جے کا تصور یہ تھا کہ وہ کبھی کسی مالکان کی اعلی کار نہیں بنی۔ پی ایف یو جے کی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیز ہوتی تھیں، چاہے وہ کسی اس میں، اسی لیے جب بھی اگر نوائے وقت سے بھی کوئی شدید اختلافات ہیں لیکن نوائے وقت کے اشتہار بند ہوتے تھے تو ہم احتجاج کرتے تھے، تو ہمیں دراصل گروپس میں تقسیم کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے تو صحافی یونینز کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اگر وہ اکٹھا نہیں ہوئی تو جو صورتحال آج ہے، اس حد تک صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ کو صحافیوں کے گھروں میں راشن پہنچانا پڑ رہا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ آپ کے یہاں تنخواہوں کی یہ صورتحال ہے کہ آپ کو اپنے جو فیلو کولیگز ہیں جن کو مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی، ان کو ریلیف دینا پڑ رہا ہے، اور ہم ریلیف دینے کو تیار ہیں، ہم اکٹھا ہونے کو تیار ہیں۔ اور یہ کوئی نظریاتی لڑائی بھی نہیں ہے، یہ ذاتیات کی لڑائی ہے، یہ مفادات کی لڑائی ہے۔ جب تک آپ اکٹھا نہیں ہوں گے تو آپ کوئی بھی لائے عمل نہیں بنا سکتے، کسی سے بھی نہیں لڑ سکتے۔ آپ ان قوتوں کو موقع دیں گے، اور آج اگر فرض کریں کل جنگ اور ڈان کے خلاف سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں، تو اگر دوسرے چینل یہ سمجھتے ہیں، دوسرے گروپ سمجھتے ہیں کہ کل ان کی باری بھی نہیں آئے گی، تو یہ بڑی غلط فہمی پہ ہے۔ یہی بات اس وقت جیو اور جنگ سے بھی کہی جاتی تھی۔ دیکھیں آج اگر آپ اس گروپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اگر آپ اس گروپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو کل یہی برا وقت آپ پر بھی آ سکتا ہے۔ اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ایف یو جے کے گروپس کو سب سے پہلے خود سوچنا چاہیے کہ وہ کمزور ہو رہے ہیں، اور کمزور ہوں گے تو ان کی کوئی سے نہیں رہے گی۔ اسی وجہ سے آج وہ جو بھی بات کر لیں، جتنی بھی بات کر لیں، ان کو سب سے بڑا کرائسس جو ہے کریڈیبلٹی کا کرائسس ہے۔ تو ہم جب تک یونائٹ نہیں ہوں گے، مالکان یونائٹ نہیں ہوں گے، صحافی یونائٹ نہیں ہوں گے، مدیران کا ادارہ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوگا اور وہ یونائٹ نہیں ہوں گے، ہمیں کبھی بھی اس سلسلے میں ہم ان قوتوں سے نہیں لڑ سکتے جو قوتیں آپ کو قابو کرنا چاہتی ہیں۔ مظہر ہم پروگرام کو اختتام کرتے ہیں نثار عثمانی، منہاج برنا، اقبال جعفری اور ناصر زیدی کو یاد کرتے ہوئے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایسا وقت مجھے دیا کہ اب سے 10 منٹ بعد آپ کو کسی اور جگہ پہنچنا ہے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ۔